جمع ایسا نہیں ہے بلکہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور کھاتے ہو میراث کا مال جائز ناجائز طریقے سے جمع کر کے کھانا، اور تم لوگ مال سے جنونی محبت کرتے ہو۔ سامعین، آج ہماری سورہ الفجر کی آیت مبارکہ نمبر 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے انسان کو دو صورتوں میں رزق کی فراوانی عطا کر کے اور رزق کی تنگی دے کر دونوں صورتوں میں اسے آزمایا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اب عربوں میں ایک عام جو رواج اور طریقہ یہ تھا کہ جو بیچارہ یتیم ہو جاتا کسی بھی وجہ سے، ظاہر ہے کبھی اس کے والد جنگ میں قتل کر دیے جاتے، مسلمان ہے تو غزوہ میں شہید ہو جاتے، اب اس کا بیٹا یا بیٹی جو یتیم ہو جاتا اس کے ساتھ عرب معاشرے میں انتہائی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، اور اس کے جو بنیادی حقوق تھے اسے ان بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا جاتا۔ تو اس معاشرے کی اس بدحالی کے پیش نظر رب ذوالجلال نے یہ الفاظ قرآن میں نازل فرمائے اور ارشاد فرمایا کلا، ابھی اس سے اور آگے کفار کی اور اس عرب معاشرے کی اس برائی کا ذکر کیا گیا کہ افسوس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم یتیموں کو عزت دو، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، انہیں ان کے مال، آگے تو فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ ظاہر ہے یتیم ہونے کے بعد ایک مسکینی کی زندگی گزارتے ہیں، غربت کی زندگی گزارتے ہیں، فرمایا نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے۔ اب اس سے بھی یہ منع کیا گیا کہ انہوں نے کیا کیا، جو مسکین اور وہاں نادار لوگ تھے ان کو کھلانا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس پہ بات ہم نے کی تھی کہ رب ذوالجلال نے تمہارے مالوں میں غریبوں، ناداروں اور مسکینوں کا حق رکھ دیا ہے، تو فرمایا کہ یہاں وہ جو غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے وہ تمہارے مالدار لوگوں کے مال میں ان کا حق محفوظ ہے۔ فرمایا لیکن ایسا نہیں ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھاتے ہو لوگوں کا میراث کا حق ناجائز طریقے سے اور اس انداز میں کہ اکل لما، تم اس کو جمع کرتے ہو، حرام طریقے سے جمع کرتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع کرتے ہو، اور اس میں سے تم ان کی جو وراثت ہے اس کو کھا جاتے ہو۔ اب عربوں کے ہاں ایک عام طریقہ تھا اور ایک معاملہ ان کا پرانا یہ چل رہا تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا اس کا جو مال ہے اس میں کاروبار کی نیت سے کہ جی ہم تمہیں بزنس کر کے دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تم ابھی چھوٹے ہو تو اپنا مال بھی لے آؤ، ہم اپنا مال ساتھ ملا لیتے ہیں تو ہم مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے تحت کہ وہ کیا کرتے، اس کا مال لے لیتے اور اپنا مال ملا کر ناجائز طریقے سے اس میں سے فائدہ اٹھا لیتے، تھوڑا بہت اس یتیم کو دے دیتے اور باقی سارے کا سارا مال خود کھا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا کہ تم میراث کا مال، ان کا وراثت کا مال ناجائز طریقے سے جمع کر کے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ مال سے بڑھ کر جنون کی حد تک، جنونی کیفیت کی حد تک تم اس سے محبت کرتے ہو۔ فرمایا یہ چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، تکریمون الیتیم، یتیم کی عزت کا خیال نہ کرنا، نمبر 2 طعام مسکین، اس نادار اور غریب کو کھانا نہ کھلانا، نمبر 3 تاکلون التراث اکلا لما، کہ اس کا وراثت کا جو مال ہے یتیم بیچارے کا اس کو اپنے مال میں ملا کر کاروبار کے جانسا دے کر اسے کھا جانا،
اور چوتھا فرمایا یہ تینوں چیزیں تمہاری اس لیے ہیں کہ تم مال سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہو، تم مال کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یتیم و مسکین کے ناجائز مال سے کھانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔